يكن له كفوا أحد صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا جل ممدود ولا وقت معدود فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ ووتد بالصخور میدان ارضہ ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی نبیہ المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد الذي سمي في السماء باحمد وفي الارض بابي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صل علی محمد. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا وکذب بالحق لما جاءہ ولیس فی جہنم مثوى للکافرین والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ مع المحسنین. صدق اللہ العلی العظیم. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. اللہم صلی اللہ محمد. عزیزان اکرامی، اسی آیت سے مرتبط میں نے بیان گزشتہ مجلس میں بھی 5 محرم کی مجلس میں بھی اسی آیت کا سہارا لے کر کچھ باتیں عرض کی تھیں، اور آج کی مجلس میں بھی میں نے اسی آیت کو سر عنوان قرار دیا ہے، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بالحق لما جاءہ ولیس فی جہنم مثوى للکافرین. یہ 68 نمبر آیت ہے، آیت نمبر 68 عنکبوت کی آیت ہے کہ اس سے بڑھ کر ظالم و ستمگر کون ہوگا کہ جو اللہ پر جھوٹی بات منسوب کرے یا جھوٹ باندھے اللہ کی ذات کے اوپر، اور جب حق اس کے پاس آ جائے تو حق کو وہ جھٹلائے. یعنی حق آ جانے کے بعد حق کو جھٹلانا، حق واضح ہو جانے کے بعد حق کو جھٹلانا، یہ ہوتی ہے دھرمی، کہ جب حق بات آ گئی اور عقل بھی اس بات کو قبول کر رہی ہے تو اس کے بعد اس کو جھٹلانا، یہ ظالموں کی ایک صفت ہے. الیس فی جہنم مثوى للکافرین، جہنم کافروں کی جگہ ہے. اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور جو لوگ مجھے پانے کے لیے میری راہ میں کوشش کرتے ہیں لنہدینہم سبلنا، یقیناً ہم ان کو ہدایت دیں گے. کس کی ہدایت دیں گے؟ لنہدینہم سبلنا، اپنی سبیلوں کی، اپنے راستوں کی ہدایت دیں گے. واضح طور پر پروردگار عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ جو بھی کوشش کرے گا مجھے پانے کی، یعنی کہ اگر کوئی انسان اللہ کو پانا چاہتا ہے تو پا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے شرطیں ہیں، اس کے لیے قوانین ہیں، اس کے لیے کوشش ہے، سعی درکار ہے. جب انسان سعی و کوشش کرے گا تو اس کو پا لے گا. جیسے کہ امیر المومنین علیہ السلام سے پوچھا کہ یا علی آپ نے خدا کو دیکھا ہے؟ امیر المومنین اسلام فرماتے ہیں لم اعبد ربا لم اراہ، میں اس رب کی عبادت نہیں کرتا جس کو میں نے دیکھا نہیں، لیکن میں نے ان آنکھوں سے نہیں دیکھا جو ظاہری آنکھیں ہیں. جو ہم لوگ اردو میں ایک مثال محاورہ کہتے ہیں کہ ڈھونڈنے سے خدا بھی مل جاتا ہے، تو یقیناً مل جاتا ہے خدا، لیکن وہ خدا دکھائی دینے والا خدا نہیں ہوتا ہے جو ہم کہتے ہیں ڈھونڈنے سے خدا مل جاتا ہے. انسان اگر کوشش کرے خدا کو پانے کی تو خدا مل جائے گا، لیکن سعی اور کوشش ضروری ہے. من سعی وجدہ، جو اللہ کو پانے کی کوشش کرتا ہے
یہ ڈھونڈتا ہے، جس کو کہتے ہیں ہم لوگ ڈھونڈنا، جو ڈھونڈتا ہے خدا کو خدا مل جاتا ہے. لیکن وہی بات کہ خدا کون سا ملتا ہے، یہ دیکھنے والا ملتا ہے یا حقیقی خدا مل جاتا ہے؟ تو مولا متقین یہاں پر اس بات کی وضاحت کر رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں اس رب کی عبادت نہیں کرتا جس کو میں نے دیکھا نہیں ہے، بلکہ اس کو دیکھا ہے میں نے ان چشم ظاہری سے نہیں، بلکہ اپنی چشم باطنی یعنی دل کی نگاہوں سے دیکھا ہے. اگر انسان دل کی نگاہ سے دیکھے تو ذرہ ذرہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ وہ موجود ہے. یہ کائنات کا نظام بتا رہا ہے کہ وہ موجود ہے. کائنات میں اللہ کی نشانیاں موجود ہیں، وہ آسمان و زمین میں اللہ کی نشانیاں موجود ہیں، ذرے ذرے میں اللہ کی نشانیاں موجود ہیں جو اس بات کی گواہ ہے کہ خدا موجود ہے. ہر ذرہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے، ہر انسان اس بات کی گواہی دے رہا ہے، ہر پتا، ہر ہوا کا جھونکا، درختوں کا اگنا، ان کا سرسبز ہونا، ان میں پھل آنا، ان سب چیزیں جو ہے اللہ کی نشانیاں ہیں اور اس بات کی گواہ ہیں کہ خدا موجود ہے. یعنی خدا کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، دل کی نگاہیں اگر انسان کے پاس ہے تو خدا کو پہچان سکتا ہے، خدا کو دیکھ سکتا ہے. عزیزان اکرامی دیکھیے، یہ دیدگاہ جو ہوتی ہے، ایک دیکھنے کا نظریہ جو انسان کا ہوتا ہے، کائنات کو دیکھنے کا نظریہ دو طرح کے ہوتے ہیں. ہم کبھی گھومنے جاتے ہیں، پہاڑوں پر جاتے ہیں، وادیوں میں جاتے ہیں، آسمان کو دیکھتے ہیں، تو ایک نگاہ ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہم صرف دیکھ کر کہتے ہیں واہ کیا خوبصورت نظارے ہیں، کیا خوبصورت پہاڑ ہیں، کیا خوبصورت مناظر ہیں، کیا خوبصورت آسمان ہے، کتنا بلند و بالا آسمان ہے. ایک یہ نظریہ ہوتا ہے کہ ہم نے دیکھا اور تعریف کی، ختم ہو گیا. لیکن دوسرا نظریہ جو ہے، دوسرا دیکھنے کا جو انداز ہے وہ کیا ہے، جس کو دیدگاہ کہتے ہیں. کہ ہم دیدگاہ جو ہم معرفت کی دیدگاہ جو ہوتی ہے، دیدگاہ الہی جس کو کہتے ہیں، کہ ہم اللہ کو پہچانتے ہیں ان سب چیزوں سے. کہ جب آسمان و زمین کی خلقت کو دیکھتے ہیں، یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، پروردگار تو نے ان آسمان و زمینوں کو عبث و بیکار نہیں خلق کیا ہے. یہ جو نظر ہے دیکھنے کی، وہ قابل قدر ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان خدا کو پہچاننے لگتا ہے کہ پروردگار تو نے ان آسمان و زمینوں کو عبث و بیکار نہیں خلق کیا ہے. ربنا ما خلقت ھذا باطلا یتفکرون فی خلق السماوات والارض، یہ لوگ سوچتے ہیں، فکر کرتے ہیں کہ یہ آسمان بنا تو کیسے بنا، کس نے بنایا آسمان، زمین بنی تو کس نے بنائی یہ زمین، یہ پانی جو بہ رہا ہے دریا میں یہ کون بہا رہا ہے اس کو، یہ کون ہواؤں کو چلا رہا ہے، کس نے ہم کو خلق کیا، کس نے ہمارے جسم کے نظام کو بنایا. یہ ساری چیزیں گواہ ہیں کہ اللہ موجود ہے. لیکن کیا ہے، یتفکرون فی خلق السماوات والارض، غور و فکر کی ضرورت ہے. یہ نظر جو ہے غور و فکر طلب کرتی ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں. صرف ایک بار دیکھنے کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں کہ خوش ہونے کی نگاہ سے، ایک بار ہم غور و فکر کر رہے ہیں. اسی لیے قرآن میں جگہ جگہ پر غور و فکر کو پر زیادہ زور دیا گیا ہے. جگہ جگہ پر قرآن میں عقل کو ترجیح دی گئی ہے، علم کو ترجیح دی گئی ہے، غور و فکر کو ترجیح دی گئی ہے. سوچو، غور کرو، فکر کرو. قرآن کا جو اگر دیکھا جائے محور جو ہے وہ غور و فکر ہے. قرآن کی اساس جو ہے وہ غور و فکر اور تدبر ہے. افلا یتدبرون القرآن، قرآن میں جگہ جگہ پر ہمیں جھنجھوڑا جا رہا ہے، ہماری عقلوں کو جھنجھوڑا جا رہا ہے، بیدار کیا جا رہا ہے انسانوں کو کہ انسان غور کرو، فکر کرو کہ یہ عبث و بیکار نہیں خلق کر دیے گئے ہیں. تو جو بھی انسان کوشش کرے گا اللہ کو پانے کی، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم ہدایت دیں گے. کس چیز کی ہدایت دیں گے؟ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم اس کو اپنی سبیلوں کی ہدایت دیں گے. یعنی اللہ تک پہنچنے کے بھی کچھ راستے ہیں، کچھ سبیلیں ہیں کہ جن کی ہدایت پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ اگر کوئی بندہ کوشش کرے گا تب میں اس کو یہ اجر دوں گا کہ اس کو اپنی ان سبیلوں کی ہدایت دوں کہ جو مجھ تک پہنچانے کے لیے اس کی مددگار ثابت ہوں. آزاداران گرامی، عزیزان گرامی، دیکھیں لوگ جو ہیں وہ تین طرح کے ہوتے ہیں، تین طرح کے گروہ پائے جاتے ہیں دنیا میں. ایک گروہ وہ ہے کہ جو ہٹ دھرمی والا ہے، کہ اس کے سامنے آپ جتنی بھی دلیلیں اور جتنے بھی عقلی دلائل اور کتابیں اور ثبوت پیش کر دیے وہ ماننے کو تیار نہیں ہوں گے، وہ نہیں مانیں گے حق کیا ہے، حق کو بالکل انکار کریں گے. دوسرا گروہ وہ ہے کہ جو حق کی تلاش کرتا ہے اور اس کو پا لیتا ہے. اور تیسرا گروہ وہ ہے کہ جو نہ اللہ سے دور ہے کہ نزدیک آئے اور نہ اللہ سے جدا ہے کہ اس سے جوڑا جائے. یعنی وہ اللہ کے ہمراہ ہے، اللہ سے دور بھی نہیں ہے اور اللہ سے جدا بھی نہیں ہے.
ایسا نزدیک ہے وہ خدا سے۔ تو 3 گروہ ہیں۔ تو اسی لیے دیکھیے آپ ان 3 آیت، یہ 2 آیتیں جو میں نے آپ کے سامنے شروعات میں پڑھی ہیں، اس میں پہلی آیت جو 68 نمبر آیت ہے، اس میں یہی کہا جا رہا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا۔ اس سے مراد وہی پہلا والا گروہ ہے کہ جو اللہ کو جھٹلاتا ہے، اللہ کی باتوں کو جھٹلاتا ہے اور اللہ کی طرف غلط باتوں کو منسوب کرتا ہے۔ یہ پہلا گروہ ہے کہ جو ہٹ دھرمی پہ مبتلا ہے، کہ جو ماننے کو تیار نہیں ہے، حق کو ماننے کو تیار نہیں، حق کا انکار کرنے والا ہے۔ دوسرا گروہ وہ ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جس میں کہا جا رہا ہے یہ وہ گروہ ہے کہ جو حق کی تلاش میں رہتا ہے، اور جب حق کی تلاش میں رہتا ہے تو حق کو پا لیتا ہے۔ یہ وہ گروہ ہے الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور لنہدینہم سبلنا وان اللہ مع المحسنین۔ یہ تیسرا گروہ ہے کہ جس کے لیے کہا گیا کہ نہ اللہ سے جدا ہے، نہ اس سے دور ہے کہ اس سے قریب آئے، نہ اس سے جدا ہے کہ اس سے جوڑا جائے۔ ان اللہ لمع المحسنین، اور اللہ جو ہے وہ محسنوں کے ساتھ ہے، نیکوکار کے ساتھ ہے۔ یہ تیسرا گروہ وہ ہے کہ جو آل محمد، جن کو کہا جاتا ہے کہ جو آل محمد ہیں، کہ جو اللہ کی سبیلیں ہیں، جو اللہ تک پہنچانے والے ہیں۔ درود بھیج دیں محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، یہ تیسرا گروہ کہ جو سبیلوں کی طرف لنہدینہم سبلنا۔ تو عزیزان گرامی، سب سے پہلی شرط رکھی گئی ہے اللہ تک پہنچنے کے لیے کہ انسان کوشش کرے۔ جب کوشش کرے گا تو اللہ تک پہنچ جائے گا۔ عبادت کے ذریعے سے انسان کوشش کرے اللہ تک پہنچنے کی، قدم تو بڑھائے آگے۔ جب انسان ایک قدم آگے بڑھے گا تو خدا خود اپنے بندے کو بلند کرے گا، اپنی طرف لے آئے گا۔ جو ایک ہے توبہ اور ایک ہے استغفار، جو ہم کہتے ہیں، ایک توبہ ایک استغفار۔ توبہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ استغفار کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ توبہ کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ انسان، توبہ کہتے ہیں پلٹنے کو۔ انسان جب دور ہو جاتا ہے پروردگار عالم سے تو کہا جاتا ہے توبہ کرو، یعنی کہ انسان پلٹے اپنے رب کی طرف۔ استغفار کرے یعنی مغفرت طلب کرے، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگے کہ ہم نے گناہ کیا، ہمیں معاف کر دے۔ تو توبہ کر کے انسان پلٹے اور استغفار کر کے اللہ کے اپنے گناہوں کو بخشوائے۔ تو جو بھی انسان کوشش کرتا ہے تو اللہ اس کی کوششوں کو رائگاں نہیں جانے دیتا اور اس کو اپنے تک پہنچنے کی سبیلوں کی ہدایت بھی دیتا ہے۔ تو اعزائے گرامی، یہ کوشش جو ہے، لفظ کوشش جو عربی میں کہا جاتا ہے جاہدہ، یہ جاہدہ جو ہے، جس کو عربی زبان میں جاہدہ جو ہے وہ نکلا ہے جہد سے، یعنی کوشش سے، اور اسی سے پھر بہت سے الفاظ مشتق ہوئے ہیں۔ اس جہد سے بہت سے الفاظ مشتق ہوئے ہیں، جہاد، مجتہد، مجاہد، جاہدہ، یہ سب جو الفاظ جو ہیں یہ اسی جہد سے مشتق ہوئے، نکالے گئے ہیں۔ یعنی اصل لفظ جو ہے، جو روٹ ورڈ ہے وہ جہد ہے۔ جہد سے مجاہد بنا ہے، جہد سے جہاد بنا ہے، جہد سے مجتہد بنا ہے، جہد سے من جاہد فینا الذین جاہدوا فینا، یعنی جو لوگ میری راہ میں کوشش کرتے ہیں۔ تو کوشش کرنا، اس کو اللہ نے بہت اس انسان کو رتبہ دیا ہے کہ جو کوشش کرتا ہے۔ اور جہاد، جو لفظ جہاد ہے، اس لفظ کو بھی بڑا بدنام کیا گیا، جبکہ بڑا مقدس لفظ ہے۔ اس لفظ کو بدنام کیا گیا۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں الجہاد باب من ابواب الجنہ فتحہ اللہ لخاصۃ اولیائہ۔ جہاد اللہ کے جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام ہے کہ اللہ نے اس کو صرف اپنے مخصوص اولیاء کے لیے، اپنے بندوں کے لیے، کہ جو اپنے قریب ترین بندے ہیں ان کے لیے کھولا ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، دیکھیے جہاد کا لفظ آتے ہی ہمارے ذہن میں فوراً یہ آتا ہے کہ ٹیررزم، دہشت گردی۔ جہاد کا لفظ ہی اتنا بدنام کر دیا ہے، جبکہ امیر المومنین علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ الجہاد باب من ابواب الجنہ، جہاد باب جنت کے بابوں میں سے ایک باب ہے۔ لیکن ہمارے زمانے میں جہاد کا لفظ اتنا بدنام ہو چکا ہے کہ انسان جہاد کا لفظ آتے ہی ذہن میں ٹیررزم اور دہشت گردی آ جاتی ہے، جبکہ اسلام نے 2 طرح کا جہاد رکھا ہے۔ اس بات کا آپ دھیان دیں، اس بات پہ دھیان دیں کہ اسلام نے 2 طرح کا جہاد رکھا ہے۔ رسول اللہ مدینے تشریف لائے، جنگ کر کے آ رہے تھے۔ جب جنگ کر کے آ رہے تھے، مدینے کے دروازے پہ سارے کارواں کو روک دیا، پورے لشکر کو روک دیا، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ جہاد اصغر کر چکے ہو، اب جہاد اکبر تمہارے اوپر رہ گیا ہے۔ جہاد اصغر تمہارا ختم ہو گیا ہے، جہاد اکبر تمہارے اوپر رہ گیا ہے۔ تو سب نے
ایک دم سے تعجب والے انداز میں تعجب میں پوچھا، انداز جو ہے ان کا ایک دم سے گھبرا کے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہم جہاد اصغر کر کے آئے ہیں جس میں ہمارے سر و پا کٹے، مصیبتیں اٹھائیں، بھوک و پیاس برداشت کی، گرمی سردی برداشت کی، یہ سارے مصیبتیں برداشت کرنے کے بعد ہم نے جہاد اصغر کیا ہے، چھوٹا جہاد کیا ہے؟ تو یا رسول اللہ کا یہ چھوٹا جہاد ہے کہ جس میں ہم نے اتنی مصیبتیں اٹھائیں، جتنی مشقتیں اٹھائیں، تو پھر بڑا جہاد کیا ہوگا؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ جہاد اصغر تم میدان جنگ میں لڑ کے آئے ہو، اور جہاد اصغر تمہارا اپنے نفس کے ساتھ جہاد ہے، اپنے آپ کے ساتھ جہاد ہے، جس کو جہاد اکبر کہا جاتا ہے۔ یعنی انسان اپنی انا سے لڑے، اپنی انا سے لڑنے کو جہاد اکبر کہا جاتا ہے، یعنی انسان خود سے لڑے۔ یہ اندر انسان کے اندر جو شیطان بیٹھا ہے، نفس امارہ جو بیٹھا ہوا ہے، یہ انسان جب اس سے لڑتا ہے تو اس کو کہتا ہے جہاد اکبر، کیونکہ انسان کھلے ہوئے دشمن سے لڑنا آسان ہوتا ہے، ظاہری دشمن سے لڑنا آسان ہوتا ہے، لیکن جو چھپا ہوا دشمن ہوتا ہے اس سے لڑنا مشکل ہوتا ہے، لہذا اس کو جہاد اکبر کہا جاتا ہے۔ جہاد اصغر میں سامنے دشمن آ رہا ہے، معلوم ہے کہ آ رہا ہے، وقت معین ہے کہ اس وقت جنگ ہوگی، لیکن جو جہاد نفس ہے اس میں کوئی وقت معین نہیں ہے، یہ کب شیطان وسوسہ پیدا کر دے، دن میں، رات میں، خلوت میں، جلوت میں، مال کسی کے ہاتھ میں آیا، فوراً ہمارے اندر بے ایمانی کا جذبہ پیدا ہو گیا کہ نہ دیں، ہم خیانت کر لیں، کیا ضرورت ہے دینے کی۔ یہ جو چیزیں ہیں انسان کے اندر، جو نفس جو ہے وہ اس کو ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس جو ہے وہ گناہ کی طرف لے جاتا ہے، برائی کی دعوت دیتا ہے، لیکن انسان اگر اس نفس سے لڑتا ہے اور اپنے نفس پر قابو رکھتا ہے اور یہ امانت داری، امانت میں خیانت نہیں کرتا، قول میں غداری نہیں کرتا۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کسی کے کثرت رکوع اور کثرت سجدے سے تم فریب نہ کھانا، دھوکہ نہ کھانا۔ اگر کوئی زیادہ رکوع اور زیادہ سجدے کرا تو اس سے فریب نہ کھانا کہ بہت بڑا مومن ہے، بلکہ یہ دیکھنا کہ اپنے وعدے میں کتنا پکا ہے، صادق ہے، اور امانت داری میں کتنا سچا ہے، کہ اگر اس کے پاس امانت ہے کسی کی تو امانت میں خیانت تو نہیں کرتا، اور وعدہ کیا تو وعدے کو پورا کرتا ہے نہیں کرتا ہے۔ تو امام نے معیار بتایا کہ دیکھو کثرت سجدہ اور کثرت رکوع جو ہے وہ اس کے ایمان کو ثابت نہیں کرتا، حالانکہ اس کی عبادت میں اس کے چار چاند لگ جاتے ہیں جب انسان سجدہ کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، لیکن یہ تبھی فائدہ مند ہوتا ہے کہ جب انسان کے اندر واقعی ایمان جلوگر ہوتا ہے اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، جہاد اصغر جو ہے، جہاد اکبر بہت بڑا جہاد ہے، اور اسی لیے اللہ نے شاید، کیونکہ جہاد اکبر میں دیکھیے ایک بات یہ ہے کہ جہاد اصغر میں کنڈیشنز ہیں۔ جہاد اصغر میں کنڈیشن یہ ہے کہ بچہ جہاد نہیں کر سکتا، جہاد اصغر میں کنڈیشن یہ ہے کہ بوڑھا جہاد نہیں کر سکتا، بیمار جہاد نہیں کر سکتا، عورتوں پہ جہاد ساقط ہے۔ تو عزیزان گرامی، اگر یہ جہاد اصغر جہاد اکبر ہوتا تو پھر یہ فریاد کرتے، بوڑھے فریاد کرتے، بوڑھے شکایت کرتے، بچے شکایت کرتے، عورتیں شکایت کرتی، بیمار شکایت کرتے کہ پروردگار اس عبادت سے ہم کو محروم کیوں رکھا۔ لہذا پروردگار عالم نے انتظام یہ کیا کہ جہاد اکبر میں سب کو شریک کر دیا، اگر عورت ہے تو وہ بھی اس جہاد میں شریک ہو سکتی ہے، مرد ہے اگر بوڑھا ہے تو وہ بھی اس میں شریک ہو سکتا ہے، بیمار ہے تو وہ بھی شریک ہو سکتا ہے، بچہ ہے تو وہ بھی شریک ہو سکتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، جہاد اکبر میں کسی کو شکایت کا موقع نہیں دیا ہے، اللہ نے کہا ہے کہ جو بھی آنا چاہے اس جہاد کو کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ عزیزان گرامی، اصحاب نبی، چاہے وہ نبی کا دور ہو، چاہے وہ علی کا دور ہو، چاہے امام حسن کا دور ہو، ہر دور میں ہم نے دیکھا کہ رسول کے ساتھ جو جنگ کر رہے تھے وہ جہاد اصغر کر رہے تھے، لیکن بہت کم ایسے لوگ تھے کہ جہاد اکبر بھی کر رہے تھے۔ علی کے ساتھ جو لڑ رہے تھے، جو جہاد کر رہے تھے، تو ان میں سے اکثر تو جہاد اصغر کر رہے تھے، لیکن بہت کم ایسے تھے کہ جو واقعاً سچے اور مخلص صحابی تھے کہ جو جہاد اکبر بھی کر رہے تھے۔ چاہے وہ امام حسن ہو، ان کے ساتھ بھی یہی صورتحال تھی، لیکن ایک یکا و تنہا امام حسین ایسے تھے کہ جن کے ساتھ جو جہاد کرنے لوگ آئے تھے وہ جہاد اصغر بھی کر رہے تھے اور جہاد اکبر بھی کر رہے تھے۔ یہ ایک امتیاز ہے کربلا کا، ایک فرق ہے، بہت بڑا امتیاز ہے کربلا کا، ایک فضیلت ہے، فضیلت کا پہلو ہے کہ کربلا میں جو امام حسین علیہ السلام کا لشکر تھا وہ جہاد اصغر بھی سب کر رہے تھے اور جہاد اکبر بھی کر رہے تھے۔ جہاد اصغر اپنے دشمنوں سے لڑ کے کر رہے تھے، اور جہاد اکبر میں خواتین بیبیاں بھی شامل تھیں۔
بچے بھی شامل تھے، چاہے ششماہا ہو وہ بھی اس میں شامل تھا، چاہے وہ بوڑھا حبیب ابن مظاہر وہ بھی اس میں شامل ہے، اور چاہے وہ کڑی الجوان علی اکبر ہو وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ ہاں عزیزان گرامی، سب جہاد اکبر بھی کر رہے تھے، پیاس لگ رہی ہے، پانی پی سکتے ہیں لیکن پی نہیں رہے، چاہے تو معاہدہ کر لیں، مصالحت کر لیں یزیدی لشکر کے ساتھ، پانی بھی مل جائے گا، سکون بھی مل جائے گا، آرام بھی مل جائے گا، لیکن نہیں، کیونکہ امام کے ساتھ جہاد اکبر میں قدم بقدم سب ساتھ دکھائی دے رہے ہیں۔ کسی نے پانی نہیں پیا، کسی نے تقاضا نہیں کیا کہ اے حسین سلو کر لیجئے، بلکہ جو حسین کا مقصد دکھائی دے رہا تھا وہی ان سب کا مقصد دکھائی دے رہا تھا، اور اس جہاد میں سب شامل تھے۔ ہاں عزیزان گرامی، ایک ایسا حسین کا سپاہی بھی تھا کہ جو جہاد اصغر بھی کر رہا تھا اور جہاد اکبر بھی کر رہا تھا، سب جہاد اکبر میں شامل تھے، لیکن حسین کا ایسا سپاہی تھا، عباس جس کو کہتے ہیں، کہ جو نہر پر گیا، یعنی اور سب کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں نہر پر کوئی گیا ہی نہیں، لیکن بہرحال کوئی بھی امام کا چاہنے والا بھوکے شہید ہو گئے، پیاسے شہید ہو گئے، عباس ہیں کہ جو نہر میں گئے، پانی ہاتھ میں لیا، اور اس کے بعد پانی ہاتھ میں لینے کے بعد پانی نہر میں پھینک دیا کہ میں اپنے آقا کو پیاسا چھوڑ کر میں پانی نہیں پی سکتا۔ یہ جہاد اکبر کا نمونہ پیش کیا، جہاد اکبر کا نمونہ عباس نے پیش کیا کہ شجاعت ہونے کے باوجود تلوار کو ہاتھ نہیں لگایا، اے آقا مجھے لڑنے کی اجازت دیجئے، لیکن حسین کی اجازت نہیں ہے لہذا صبر کر رہے ہیں۔ یہ حسین کا یہ سپاہی، یہ حسین کا یہ جانثار عباس جو ہے، اس کی شجاعت ہے کہ جناب عباس وہ ہیں شجاع مرد کہ اپنی شجاعت کے ہونے کے باوجود جب تک حسین کی اجازت نہیں ہے تلوار نہیں اٹھا رہے ہیں۔ یہ ہے اصلی شجاعت۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ شجاعت یہ نہیں ہے کہ انسان اپنے دشمن پر غالب آ جائے، شجاعت یہ ہے کہ انسان اپنے نفس پر غالب آ جائے۔ یہ شاید مثال تبھی قائم کی گئی کہ جب عباس کو دیکھا گیا ہو، عباس نے اپنے نفس پر اس طرح سے تسلط حاصل کر لیا تھا اور اس طرح سے اپنے نفس کو، اپنے جذبات کو کنٹرول کیے ہوئے تھے کہ جب تک حسین کی اجازت نہ ہوگی جنگ نہ کروں گا۔ ہاں عزاداروں، جناب عباس، وہ عباس کے جو امید تھے حسین کی، وہ عباس کے جو بھائی بھی ہیں، اور بھائی بھی کیسا بھائی، دیکھیے قرآن میں ایک واضح طور پر بیان کیا گیا، جناب موسیٰ جب فرعون سے مقابلے کے لیے جا رہے تھے تو جناب موسیٰ نے دعا یہ کی، پروردگار میرے اہل میں سے میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر قرار دے دے تاکہ اس کی وجہ سے میری کمر کسی رہے، تاکہ مجھے ہمت ملے، مجھے حوصلہ ملے۔ ہاں عزیزان گرامی، جب حسین کا یہ سپاہی زخموں سے چور زمین پر تشریف لایا تو ایک بار آواز دی، آقا میرا سلام قبول کریے۔ بس حسین نے آواز سنی تو شاید یہ وہی کمر جس کے لیے جناب موسیٰ نے دعا کی تھی کہ بھائی کا ہونا حوصلہ دیتا ہے، بھائی کے ہونے سے کمر کسی رہتی ہے۔ عزاداروں، بس ادھر عباس نے آواز دی، اے میرے آقا میری مدد کو آئیے، ادھر حسین نے جملہ ارشاد فرمایا، عباس الان انکسر ظہری، اے عباس تمہاری شہادت سے میری کمر ٹوٹ گئی۔ عزاداروں، حسین نے ایک مرثیہ جو جناب عباس کے لاشے پر ارشاد فرمایا، وہ فرماتے ہیں، عباس تمہارے جانے سے اب جو آنکھیں سویا کرتی تھی اب وہ جاگا کریں گی، اے عباس تمہاری شہادت سے جو تمہارے خوف سے آنکھیں جاگا کرتی تھی اب اطمینان سے سویا کریں گی۔ عزاداروں، حسین اپنے اس بھائی کے جنازے کو تو نہ لایا کیونکہ عباس نے وصیت کی تھی، آقا میرے جنازے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا کیونکہ مجھے سکینہ سے شرم آتی ہے، ارے وعدہ کر کے آیا تھا پانی لے کر آؤں گا، بچی انتظار کر رہی ہوگی، لہذا وصیت کو پورا کرتے ہوئے جب حسین پہنچے ہیں خیمے میں تو ایک علم لے گئے اور عباس کے کٹے ہوئے بازو لے گئے۔ عزاداروں، اس لیے روایت میں ہے کہ جب روز محشر ہوگا جناب فاطمہ زہرا آئیں گی، اس اہتمام کے ساتھ کہا جائے گا کہ سب اہل اے آسمان، اے جتنے بھی محشر میں ہو، سب اپنی اپنی آنکھیں جھکا لو، سب اپنی اپنی آنکھیں جھکا لو، فاطمہ آ رہی ہیں۔ جب فاطمہ آئیں گی اور آ کر کہیں گی پروردگار مجھے انصاف چاہیے،
تو جناب فاطمہ زہرا جب فریاد کریں گی تو پروردگار کی طرف سے وہ آواز آئے گی، اے فاطمہ کس چیز کا انصاف؟ کیا تمہارے اوپر جو دروازہ گرایا گیا اس کا انصاف؟ کا نہیں، وہ بھی ایک ظلم تھا لیکن اس کا نہیں، بلکہ جناب فاطمہ زہرا کہیں گی کہ مجھے انصاف چاہیے۔ ایک تشت لایا جائے گا، تشت کے اوپر کپڑا ڈھکا ہوگا، کپڑے کو جب ہٹایا جائے گا اس میں 2 بازو رکھے ہوں گے، اے پروردگار مجھے اپنے اس فرزند عباس کے کٹے ہوئے بازو کا انصاف چاہیے۔ میرے بیٹے کو اس طرح سے رلا رلا کے شہید کیا گیا، مجھے اس کا انصاف چاہیے۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون والعاقبۃ للمتقین انا للہ وانا الیہ راجعون۔